پیارے دوستو، آج شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مائکروسافٹ ایکسل کی ایک بہت ہی زبردست ویڈیو۔ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ پروٹیکشن سیکھ چکے ہیں کہ فائل پر یعنی آپ کی ورک شیٹ پر جو پاسورڈ ہے وہ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے۔ اس کے دو طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ایک مینیو کے اندر موجود ہے آپ کی پروٹیکشن، اور دوسرا وی بی کے ذریعے آپ نے پاسورڈ لگانا سیکھا تھا۔ لیکن اگر آپ پاسورڈ لگانا سیکھ جاتے ہیں اور پاسورڈ لگانے کے بعد بھول جاتے ہیں، وہ پاسورڈ آپ لکھ نہیں پاتے یا آپ کی میموری سے کلین ہو جاتا ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے اپنی ورک شیٹ پر کون سا پاسورڈ لگایا تھا، تو اس کا آج ایک آپ کو میتھڈ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو ان پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ بغیر پاسورڈ کے آپ اپنی شیٹ کو کھول سکتے ہیں، اس پاسورڈ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ غور سے ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ساری ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آپ کو پاسورڈ لگانے کا میں نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ کسی بھی شیٹ پر پروٹیکشن کے ذریعے پاسورڈ ہم لگاتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو اسکرین پر 3 جو ورک شیٹ ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، جن کے اوپر 3 میں نے جملے لکھ دیے ہیں کہ شیٹ نمبر 1 ہے، 2 اور 3 ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم شیٹ نمبر 2 کے اوپر جاتے ہیں، یہاں میں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ دس از شیٹ نمبر 2۔ اب یہاں ہم پاسورڈ لگاتے ہیں اور پاسورڈ ہم لکھ دیتے ہیں ABC۔ اوکے کرتے ہیں، یہ دوبارہ ایک دفعہ آپ سے کنفرم کرے گا، ABC میں نے لگا کر اوکے کر دیا۔ اب یہ شیٹ پروٹیکٹ ہو چکی ہے، یہاں آپ ٹائپنگ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ کو ٹائپنگ کی کوشش کریں گے آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کی شیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہے، آپ کا پاسورڈ لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ دوسری شیٹس پر کچھ بھی لکھیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ شیٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہیں۔ تو اس شیٹ کا اگر آپ پاسورڈ بھول گئے اور اس شیٹ کو ان پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فائل کو سیو کرنے کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ کلوز کر کے اب اس کو جو ہے وہ ہم پہلے زپ فائل میں کنورٹ کر دیں گے۔ یہ میں نے جو زپ ان پروٹیکٹ کی جو ورک شیٹ ہے یعنی جو ایکسل کی شیٹ ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ سیو کرنے کے بعد جو ہے اس فائل کو کاپی کر لیں گے، اور کاپی کرنے کے بعد جو ہے وہ اوریجنل فائل پر یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، یعنی اس کا جو پاسورڈ ہے وہ ہم بریک کر کے دیکھیں گے۔ اس فائل کو میں کاپی کرنے جا رہا ہوں۔ کاپی کر کے میں اس کو یہاں ڈیسک ٹاپ پر ہی پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ اس کی کاپی بن چکی ہے۔ اس جو ایکسل کی فائل ہے یعنی ہماری جو ڈیٹا فائل ہے اس کو ہم ری نیم کرتے ہیں، لیکن ری نیم کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم جا کر اپنی جو ایکسٹینشنس ہیں فائل کی وہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ ری نیم کیا جا سکے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں آپ سیکھ چکے ہیں۔ اس کو میں جا کر اس کی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ ان ہائڈ کر لیتا ہوں، اور پھر جو ہے اس کو ہم ری نیم کریں گے۔ ری نیم کر کے پھر اس کو جو ہے وہ پاسورڈ بریک کریں گے۔ اب اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر آئیں تو آپ کی جو فائلز ہیں ان کے ساتھ اس کا جو نیم ہے وہ نظر آ رہا ہے XLS۔ اب ہم اس کو ری نیم کرتے ہیں اور سیم اسی طرح فائل رہے گی، لیکن جو اس کی ایکسٹینشن ہے اس کو ہم XLS کے بجائے زپ لکھ دیں گے۔ زپ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اندر بہت ساری فائلیں اسٹور کر لیتی ہے، یعنی زپ جو فائل ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ جو مائکروسافٹ کے مختلف سافٹ ویئر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے WinRAR ہے۔ اب یہاں میرے سسٹم میں WinRAR ہے، آلریڈی انسٹال ہے۔ اب یہاں یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی ایکسٹینشن چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے، یس کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زپ فائل میں یہ کنورٹ ہو چکی ہے، یعنی اس کا جو آئیکن ہے وہ زپ فائل کی شکل میں شو ہو رہا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ہم ڈبل کلک کریں گے۔ اس کو جب ڈبل کلک کریں گے تو یہ فائل یعنی یہ جو زپ فائل ہے یہ WinRAR میں اوپن ہوگی اور اس طرح کی شکل میں ہمارے پاس آئے گی۔ اس مینیو کو آپ بند کر دیں۔ اس مینیو کو بند کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے فولڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ایکسل کا جو فولڈر ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے، اس کے اندر پھر مزید آپ کو فولڈر نظر آئیں گے۔ اب آپ نے جو ورک شیٹ کا فولڈر ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے۔ جب اس ورک شیٹ پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کی جو فائل تھی، آپ کی جو فائل سیو تھی، اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹا شیٹس تھیں ان کے نام اپیئر ہو گئے ہیں۔ اب
ہم نے جو ان پروٹیکٹ کرنی ہے وہ شیٹ نمبر 2 کرنی ہے. اس شیٹ نمبر 2 کو آپ جو ہے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ڈریگ کر لیں، یعنی آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر لے جائیں. کاپی ہو گئی یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر. یہ شیٹ نمبر 2 جو ہے وہ XML کی شکل میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ وہاں کاپی ہوئی ہے. اس کو جو ہے اگر ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی کسی بھی سافٹ ویئر میں کھلے گی، لیکن ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ اس کو نوٹ پیڈ میں لے جانا ہے، نوٹ پیڈ میں کھولنا ہے. تو اس پر رائٹ کلک کر کے اوپن ود کریں. اوپن ود کر کے اس کو نوٹ پیڈ میں لے جائیں اور نوٹ پیڈ کے اندر اس کو اوپن کر لیں. جب اس کو ہم نوٹ پیڈ میں اوپن کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی کچھ شکل نظر آئے گی، یعنی اس طرح کے بیچ میں کوڈنگ آپ کو نظر آئے گی. اب سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کا جو ورڈ ہے وہ فائنڈ کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کنٹرول ایپ سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ اس مینیو میں جا کر فائنڈ کا بٹن دبائیں. فائنڈ کا بٹن دبا کر آپ اسے میں پروٹیکٹ جو لفظ ہے وہ لکھیں. جب پروٹیکٹ لفظ لکھیں گے اور فائنڈ کریں گے تو سسٹم آپ کو یعنی وہاں لے جائے گا جہاں سے یہ شیٹ کی پروٹیکشن شروع ہوئی ہے. اب آپ نے یہاں سے رینج شروع کرنی ہے. جو بیک ایرو کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے یہاں سے اس کی سلیکشن شروع کرنی ہے، اور سارا ڈیٹا نیچے اس طرح سلیکٹ کرتے جائیں. کہاں تک؟ یہ میں اسی طریقے سے سلیکٹ کر رہا ہوں جہاں تک آپ کی جو آگے فارورڈ ایرو ہے وہاں جو اپیئر ہے وہ نہ ہو جائے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جو بیک ایرو سے ہم نے شروع کیا تھا اور جو فارورڈ والی ایرو ہے وہاں تک ہم نے یہ ڈیٹا سلیکٹ کر لیا ہے. یہ ڈیٹا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو اس طریقے سے یہ پیج مارجن کا جو ایرو ہے اس کے ساتھ کلوز ہو جائے گا. اب آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے. یہاں میں نے کلک کیا سیو پر. اب یہاں یہ بار تو سیو ہو گئی، لیکن اب ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. ریپلیس کس طریقے سے کریں گے؟ جس طرح ڈریگ کیا تھا فائل کو اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریپلیس کریں گے. جب ریپلیس کریں گے تو یہ مینیو آپ کا شو ہوگا. یہاں آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے تو یہ جو شیٹ ہے وہ آپ کی اس کے اوپر ریپلیس ہو چکی ہے، یعنی وہی شیٹ جو ہم نے باہر کاپی کی تھی پروٹیکشن کے ساتھ وہ اب ان پروٹیکٹ ہو کر اس کے اوپر ریپلیس ہو گئی ہے. اب دوبارہ واپس آ کر ہم اپنی جو زپ فائل ہے اس کو ری نیم کر لیتے ہیں. اس کو دوبارہ ری نیم کیسے کریں گے کہ اس کی جو زپ ہے اس کو جا کر XLS میں دوبارہ کوڈنگ کو چینج کر لیں گے. اس کی یہ یاد رکھیے گا کہ جو ایکسل کی جو شیٹس ہیں وہ XLS اور X ہے اس ورژن میں. جب میں نے یس کیا تو یہ دوبارہ جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ میں ایکسل کی فائل میں ریٹرن ہو گیا. اس کا آئیکن بھی آپ کو شو ہو رہا ہے. اب میں جب اس کو ڈبل کلک کر کے کھولتا ہوں تو یہ فائل دوبارہ سے ہمارے سامنے اوپن ہوگی. اوپن ہونے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ڈیٹا شیٹس ہیں اس میں شیٹ نمبر 1, 2 اور 3 ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے اگر ہم اس میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیٹ نمبر 2 ہم نے پروٹیکٹ کی تھی. اب جب میں اس میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہ ان پروٹیکٹ ہو چکی ہے. اس میں جو ہے وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے، ریموو ہو گئی ہے. اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں پروٹیکٹ شیٹ جو ہے وہ اوپن نظر آ رہا ہے. اگر یہاں پروٹیکشن ہوئی بھی ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہم یہ ٹائپ نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہاں یہ ان پروٹیکٹ کا میسج دیتا ہے. تو اسی طریقے سے دو پہلی شیٹیں آلریڈی آپ کی ان پروٹیکٹ تھیں، لیکن یہ شیٹ نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے بغیر پاسورڈ معلوم کیے ہوئے اس کا پاسورڈ بریک کر دیا. بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسان طریقے سے اس زپ فائل میں کنورٹ کر کے اس میں سے آپ نے پاسورڈ ریموو کر دیا. تو یہ ہے پاسورڈ ریموو کرنے کا ایکسل کی شیٹ میں طریقہ. اس کو انتہائی احتیاط سے جس طریقے سے میں نے ویڈیو کو بتایا کہ کہاں سے ڈیٹا شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے، اس میں سے پھر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کو اوور رائٹ کر لیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ. لیکن احتیاط کے طور پر یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ کا ڈیٹا بہت اہم ہو سکتا ہے، ضروری ہو سکتا ہے. اس فائل کو ایک دفعہ کاپی ضرور کر لیں تاکہ ان کیس اگر آپ سے کوئی غلطی ہو تو وہ فائل خراب نہ ہو. یقیناً یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.